کل دلی کا منڈوا مجو صاحب کے مکان پر یہ دونوں اس وقت سرزمین کربلا پر امام حسین کی زیارت کے لیے گئے ہیں. تشریف لائیے گا. وہاں کے بعد ابرار بھائی کے مکان پر مجلس عزا برپا ہوگی اور وہاں سے سلسلے کا آغاز ہوگا. اور یہاں کی مجلس کے بعد آپ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے عزادار حسن صاحب المعروف حسنو سلطان پورہ متصل آغا انکلیو مجلس عزا برپا ہوگی. اور 9 محرم الحرم کی مجالسوں کے لیے توجہ فرمائیں، کیونکہ 9 محرم الحرم یوم تاسوع مانا گیا، جس کے متعلق روایتیں ہیں. یہ 9 محرم کا دن مثل عاشور، 9 محرم کا دن بڑی قیامت کا دن ہے. آپ حضرات تھوڑا توجہ فرمائیں، ایسا نہ ہو کہ مجلسیں فرش عزا میں مومنین خلیل تعداد میں آئے. اس لیے کہ آپ حضرات یا لیتنی کنت معکم ففوز فوزا عظیما چاہتے ہیں، تو وہ اے کاش کی جو تمنا والی بات آپ کے قلب میں بسی ہوئی ہے نا، وہ بات کو عملی جامہ پہنانا ہو تو فرش عزا پر تشریف لائیں. 9 محرم الحرم ٹھیک 1:30 بجے 1:30 پہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی مجلس ہے. بیت الخائم پرانی حویلی، وہاں بقیت اللہ شریف کی بارگاہ میں پرسہ دینے کے لیے تشریف لائیے. آپ سے شرکت کا معروضہ اسد بھائی سجن لال کرتے ہیں. 1:30 بجے مجلس کا ٹھیک آغاز ہو جائے گا. وہاں کی مجلس کے بعد آستان اصغری، یہ مجلس میرے ہاتھ میں اس کا رقعہ ہے، مال مجلس کا حصول ہوتا ہے. انشاءاللہ مختصراً صحیح، لیکن آج جتنے فضائل پڑھے جائیں گے انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے حصول معرفت، حصول قربتاً اللہ، حصول عبادت قرار پائے. سب مل کے بلند ترین درود پڑھ دے، ذکر کا آغاز کر دو. بسم اللہ وباللہ الحمدللہ خیر الاسماء کلہا للہ. بسم اللہ وباللہ علی ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما امرہ اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکن. صلوات پڑھ دے سب مل کے محمد وعلی. اصول معرفت میں اللہ تبارک، اصول عبادت میں مقدم تعلیمات نبوی کو رکھنا ہے، تعلیمات ائمہ معصومین علیہم السلام کو رکھنا ہے. کیونکہ حضور ہر بندہ، جیسے کہ ان مجالسوں میں عرض کر چکا، خادم کے ہر بندگان خدا میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کا صلہ پروردگار عالم اراد الشیء ان یقول له کن فیکن. صلوات پڑھ دے سب مل کے محمد وعلی. اصول معرفت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، حصول عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے. حصول عبادت میں مقدم تعلیمات نبوی کو رکھنا ہے، تعلیمات ائمہ معصومین علیہم السلام کو رکھنا ہے. کیونکہ حضور ہر بندہ، جیسے کہ ان مجالسوں میں عرض کر چکا، خادم کے ہر بندگان خدا میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کا صلہ پروردگار عالم اسے بہتر سے بہتر نواز دے. آج میرے ذہن میں ایک حدیث، ایک روایت پیش کروں تاکہ کما حقا اس ذکر کا حق ادا ہو سکے. ارشاد ہے معصومین علیہم السلام کا، بڑی تیزی سے آج پڑھنے کی کوشش کروں گا تاکہ شہزادے کے مصائب کے لیے سارے اذہان اور تمہید کو صرف شہزادے
کہ ذکر کی خاطر تمہید اور مقدمہ قرار دوں، ذہن میں رہے، بڑی تیزی سے بولنے کی کوشش کروں گا۔ وہ یہ کہ امام فرماتے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے بندوں میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بندگان خدا میں سے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، تو پروردگار عالم اس کے قلب میں عبادت عظمیٰ کا الہام کر دیتا ہے، یعنی عظیم بڑی اور بہترین احسن عبادت کو الہام کے طور پر اس کے قلب پر جاری کرتا ہے۔ یعنی عبادت عظمیٰ بھی چاہے کوئی بندہ خود سے حاصل نہیں کرتا جب تک مشیت کو گوارا نہ ہو۔ مشیت چاہے تو قلب عابد میں بہترین عبادت الہام ہو جائے۔ اور پھر معصوم کا دوسرا فرمان الہام کے متصل ذہن میں آ رہا ہے، وہ سناتا چلوں کہ معصوم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے شیعوں کے قلوب میں ہماری حق معرفت کا الہام ڈالا ہے۔ ہمارے شیعوں کے قلوب میں کس بات کا الہام ہے؟ ہمارے حق معرفت کا الہام ڈالا ہے۔ کس کے قلوب میں؟ ہمارے شیعوں کے قلوب میں ہماری معرفت کا حق، جو ہمارا حق ہے اس کی معرفت الہام کی ہے شیعوں کے قلوب میں۔ دو باتوں کا الہام ہے، یہ خود سے حق معرفت امام کی بندہ حاصل نہیں کر سکتا جب تک اس کے قلب میں مشیت نہ چاہے۔ اب مشیت چاہے تو اس کے قلب میں حق امام کی معرفت آتی ہے۔ بھئی حق امام کی معرفت خود سے نہیں حاصل ہوتی ہے۔ اب جہاں حق امام کی معرفت ہو تو سمجھنا اس کی تائید اللہ کی مشیت کر رہی ہے، کیونکہ کسی کے نفس میں یہ قوت نہیں کہ وہ خود سے ایمان لے آئے الا باذن اللہ۔ جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو کوئی نفس ایمان نہیں لا سکتا۔ یہ میں نے اردو میں کہا ہے، یہ قرآن کا مقصد ہے، آیت کا ترجمہ ہے جو تیزی سے پڑھ گیا۔ کیا ہے؟ اللہ چاہے تو کوئی نفس ایمان لائے، اللہ نہ چاہے یعنی اس کی مشیت چاہے ایمان، اس کی مشیت چاہے تو عبادت عظمیٰ، اس کی مشیت چاہے تو حق امام کی معرفت، یہ سب مشیت کو درکار ہو تو میسر ہوگا۔ مشیت نہ چاہے سارے دعوے کرتے رہے، دلیل ندارت، دلیل ندارت تو سمجھو دعویٰ ہے وہاں دلیل نہیں ہے۔ تو دلیل کیا ہے؟ مشیت چاہے، امر تو ہے ساری باتوں کا لیکن جو مشیت کو درکار ہو، لیکن بندہ معرفت امر پر خود کے نفس کو آمادہ کر لے کہ اللہ کی معرفت امر حاصل ہو جائے۔ میں یقیناً بہت ساری باتیں ضمن میں کہتا، بہت مختصر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کا قول سنا دیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں مومنین، فرما ان المؤمنون، مومنین کون؟ امتحان لذی، جس کا امتحان ہو چکا، لے لیا اللہ نے، لم ینکرو من امرنا، وہ مومنین ہمارے امر کا انکار نہیں کرتے۔ توجہ حضور، ہمارے امر کا انکار نہیں کرتے۔ یشرح اللہ تعالی صدرہ، اس کے سینے کو اللہ کشادہ کر دیتا ہے۔ لم یشک ولا یرتاب، نہ شک و شبہ کرتا ہے۔ توجہ، شک و شبہ کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کوئی شک نہیں کرتا امر کے آگے، جیسا امر ہو تسلیم کر لینے لگتا ہے۔ توجہ، مولا سلامت رکھے، یہ قبلہ وہ قبول کرتا ہے، وہ تسلیم لے امرنا، ہمارے امر کو تسلیم کرنے لگتا ہے۔ بڑی توجہ سے اب امام نے بتایا فَتَسْلِمَهُ اللَّهُ بِالْأَمْرِ، اور وہ اللہ کے امر کو تسلیم کرتا ہے۔ پہلے بندہ ان کے امر کے بابت شک و شبہ نہ رکھے تو وہ اس نے امر کو پا لیا،
یعنی اللہ کے امر کو تسلیم کرنے کی شرط یہ ہے کہ محمد والے محمد کے امر میں شک نہ کیا جائے. توجہ مولا سلامت رکھے. محمد والے محمد کے امر میں شک ولا یشک ولا یرتاب، نہ شک کرتا ہے نہ شبہ ہوتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ تسلیم کرتا ہے، قبول کرتا ہے ہمارے امر کو. بس جان لو کہ اللہ کے امر کو تسلیم کر لو. فَنَحْنُ امر اللہ، ہم 14 اللہ کا امر ہے. ہم ہیں اللہ کا امر، اللہ کا امر ہم ہیں، اللہ کا امر ہم ہیں. اب آپ نے امر کے متعلق تعارف تو سن لیا. اب آئے قرآنی تو میں آج کی تاریخ تک پڑھ رہا ہوں. یہ امر کیا کرتا ہے؟ انما امر ہو، جب وہ امر نافذ کرتا ہے. فَإِذَا أَرَدَ شَيْئًا، کسی شے کا ارادہ کرتا ہے. امر بھی ہے، ارادہ بھی ہے. أَن يَقُولَ لَهُ، بس وہ کہتا ہے. کون؟ فیکن، تو ہو جاتی ہے. یہ کن فیکن کیا ہے؟ دہرانا ضروری ہے. کچھ لوگ 7 محرم کو شامل ہوئے ہیں، ان کے لیے کن فیکن کیا ہے؟ لا حص لہو، اس کی کوئی حص نہیں. لا حرکت لہو، اس میں کوئی حرکت نہیں. یعنی کوئی چیز بنانے کے لیے حرکت ہو، یہ مخلوق کا کام ہے. چھونے کی ضرورت ہے، ہاتھ لگانے کی ضرورت ہے. آپ کو کچھ بنانا ہو تو بغیر ہاتھ کے نہیں بنا سکتے، بغیر حرکت کے نہیں بنا سکتے. اللہ کو یہ کیفیتوں کی ضرورت نہیں. یقول لہو کن فیکن، وہ کہتا ہو جا تو ہو جاتی، بن جا تو بن جاتی ہے. یہ بن جا بن جاتی کا معاملہ کیا ہے؟ جس میں حرکت نہیں ہے، جس میں حس نہیں ہے، جس میں کوئی سماعتیں نہیں ہے، نہ کوئی آواز نکلی بن جانے کے لیے، نہ کوئی حرکت ہوئی دکھنے کے لیے، نہ کسی نے چھوا اسے بنانے کے لیے. تو معاملہ یہاں تک اتنا مختلف نہیں ہوا، آسان ہے. جہاں حدیث معصوم مل جائے. اب کہنے والا کہہ رہا ہے انا امر بین الکاف والنون، میں علی. امر ہے کاف اور نون کے درمیان میں. تو بات سمجھ میں آئی. اس کا امر بھی ایسا ہے جسے حرکت کی ضرورت نہیں ہے، چھونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر چھونے اور حرکت کی ضرورت ہوتی حسین کہتے امر تو یہ ہے کہ اولاد نہیں ہے. بس کہتے رہے میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا. کہ نہ امر کو ضرورت ہے چھونے کی، نہ امر کو ضرورت ہے حرکت کرنے کی. کہ یہ امر نہیں، مشیت بول رہی ہے میں نے دیا میں نے دیا میں. کل شبہ ہم نے شہزادے کے کلام سے ایک عظیم پیغام حاصل کیا. شہزادہ سرزمین کربلا پر کہہ رہا تھا امرہ مشیتہ، میرے بابا کی مشیت، میرے بابا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. توجہ ہے نا، میرے بابا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے. یہ کہہ رہا ہوں کیوں بار بار کہہ رہا ہوں؟ کل بھی سنیے گا کہنے والے نے جس نے مشیت کی پاسداری حفاظت کی ہے، امر کی حفاظت کے ساتھ. کل سنیں گے، کل تشریف لائیں گے تو وعدہ ہے. تو کل میں انشاءاللہ سرکار کا وہ کلام پیش کروں گا جس میں سرکار نے بتایا کہ دیکھو تم نے اگر نہ دیکھا ہو کہ مشیت اس کی کیسی بولتی ہے تو میرے آغا حسین کی طرف دیکھ لینا، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا اللہ کی مشیت جب بولنے پر آئے تو کیسے بولتی ہے. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. سرزمین کربلا پر مشیت بھی اس کی ظاہر ہوئی، امر بھی اس کا ظاہر ہوا. دونوں نے توحید کو منوانا تھا. توجہ حضور. اور جو بار بار کہنے کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے اشروں میں تاکہ لوگ یاد کریں پھر سے جو بات کہی گئی ہے. کیا فرمایا؟ خلق اللہ الخلق بالمشیت والمشیت بالنفس. اللہ نے مخلوق کو بنایا مشیت سے، مشیت کو بنایا اپنے نفس سے، اپنے نفس سے.
اپنے نفس سے، یعنی خدا جب بھی مشیت ظاہر نہیں مشیت بنائی جاتی ہے تو اس کا نفس درکار ہے. نفس مشیت بناتی ہے، مشیت مخلوق بناتی ہے. مخلوق بڑی توجہ سے اس کی خلاقیت کس نے کی؟ مشیت نے. مشیت کی خلاقیت نفس نے. کبھی بھی مخلوق کا تقابل مشیت سے نہیں کیا جاتا. مخلوق محتاج مشیت ہے، مشیت محتاج مخلوق نہیں. اس کی مشیت اس وقت بھی تھی جب مخلوق بھی نہ تھی، کوئی مخلوق نہیں تھی پھر بھی مشیت تھی، کیونکہ مشیت زمانے کی محتاج نہیں ہے. زمانہ مشیت کا محتاج ہے. مشیت مکان کی محتاج نہیں ہوتی، مکان مشیت کا محتاج ہوتا ہے. یہ اور بات ہے، مشیت جس مکان کو منسوب کرنا ہو تو مشیت آگے بڑھ جاتی ہے. توجہ، مشیت نے چاہا کہ جس گھر کو جس سے منسوب کرنا ہو تو مشیت آ گئی. مشیت آ گئی، یعنی بڑی توجہ سے مشیت نے چاہا کہ یہ مخلوق کا گھر نہیں ہے، یہ مخلوق سے منسوب ہونے والا گھر نہیں بلکہ خالق سے منسوب ہونے والا گھر ہے. تو کون آئے؟ وہ آئے جس کے آنے کے سبب وہ گھر مخلوق سے نہیں خالق سے منسوب ہو جائے. یہ بیت العبد کا معاملہ نہیں ہے، یہ بیت اللہ کا معاملہ ہے جہاں مشیت اللہ کی ضرورت ہے. یعنی بیت اللہ بنانا ہو تو مشیت اللہ کی ضرورت ہوتی. بیت اللہ بنانا ہو تو مشیت اللہ کی ضرورت. کسی عمل کو عبادت اللہ بنانا ہو تو مشیت کی ضرورت. اللہ کی اتباع کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اس کے کلام کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اس کی بولی کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اس کے آنکھوں کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اس کے چہرے کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اذن کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اس کے لسان کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. ید کی بات ہو مشیت کی ضرورت. جنب کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. روح کی بات ہو تو مشیت کی ضرورت. اب ان سب چیزوں کو مشیت کی ضرورت ہے. اب پوچھے مشیت سے کس کی ضرورت ہے؟ مشیت کو. مشیت وہی چاہتی ہے بھائی. نہیں میں آپ کو اور آسان کر کے بتا دوں. مخلوق کا کام ہے خالق کی اتباع، خالق کے ماتحت، خالق کے پیچھے سے مراد خالق کی اتباع میں. تو خالق ہے، اس کی اتباع مخلوق پر واجب ہے. حضور بڑی توجہ سے ساری مخلوق امر کے پیچھے بڑی توجہ، ساری مخلوق امر کے پیچھے. امر کس کے پیچھے؟ مشیت. یعنی مخلوق تابع امر ہے. امر تابع اور مشیت سے پوچھیں کہ مشیت کس کے تابع ہے؟ توجہ حضور، توجہ. تو مشیت سے جواب ملے گا نفس کے تابع ہے مشیت. اب جو نفس جہاں ہو مشیت کا کام ہے وہی رہے. اور جب امر سے پوچھے کہاں ملتا ہے، کہاں جہاں مشیت ہوتی ہے. اب امر و مشیت وہی جائیں گے جہاں اس کا نفس ہوگا. توجہ ہے نا؟ مولا سلامت رکھے بھائی. کوئی تقابل نہیں ہے امر کا مشیت سے کوئی تقابل نہیں ہے. جہاں مشیت ہوگی امر کو سر تسلیم کم کرنا ہے، جہاں مشیت ہے. یعنی جو مشیت کا مظہر ہوگا وہ قطعاً کسی کے پیچھے عبادت نہیں کرے گا. قطعاً کسی کے پیچھے عبادت نہیں کرے گا. جو امر کے تحت بنے ہیں
حتیٰ کہ دنیا نے انہیں روح اللہ بھی کہا ہو. جب یہ آئیں گے مشیت آئے گی امر آئے گا تو دونوں ساتھ میں بھی نہیں کھڑے ہوں گے, آزو بازو نہیں, کیونکہ ظاہرین جاتے ہیں کربلا, توقیع مبارک آئی کہ مولا ائمہ کے قبور ہیں, کہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, کہا بازو بھی ساتھ میں نہیں, نہ آگے بڑھ کر نہ ساتھ کھڑے ہو کر, کہاں پر, کہ قبر کے پیچھے. توجہ ہے نا, کہ یہ مشیت بھی ہے امر بھی ہے, کہ عبادت کہاں ہو. توجہ حضور, اس کی روح بھی ہے مشیت بھی ہے امر ہے, تو وہ کہاں سجدہ کرے گا, کس کے پیچھے پڑے گا نماز. تو کہا جہاں مشیت ہے, جہاں مشیت ہے اسے پیچھے کھڑا نہیں کیا جائے گا, بلکہ بڑی توجہ سے جہاں مشیت کے قدم ہو, جہاں مشیت کے قدم ہو وہاں روح اپنی جبین جھکا دے. یہ بقائے روح ہے, روح کا کام ہے جو مشیت امر نافذ کرے اس کے تابع ہو جائے. اور یہ جو پڑھانے والا صرف امر نہیں صاحب الامر ہے. اور بچوں یاد رکھو صاحب کب مستعمل ہوتا ہے, صاحب لفظ اس وقت مستعمل ہوتا ہے یا تو اس کے ساتھ رہے تو صاحب, یا تو اس کا مالک ہو تو صاحب. توجہ بات کہہ دی میں نے جسے کہنا تھا, جا سمجھ میں آیا اس کو سلام کر دو. بس آپ نے بہت کچھ حق ادا کیا سننے کا. مشیت اور امر, توجہ کے ساتھ ماشاءاللہ سننا. مشیت اور امر, معراج میں بھی غدیر میں بھی, معراج میں بھی غدیر میں بھی, مباہلے میں بھی, توجہ ہے نا, مباہلے میں, بستر رسول پر بھی. کیا سن رہے ہو آج, یہ مشیت اور امر کے معرفت کے آثار ہے یہ مقامات, مشیت اور امر کے آثار ہے یہ مقامات. معراج تو مکمل طور پر مشیت اور امر ہی کے ذکر کا نام ہے. کیا سن رہے ہو حضور, مشیت اور امر ہی کے سارے مل. عروات الوثقی کیا ہے, عروات الوثقی اللہ کی مضبوط رسی. یہ وہ رسی نہیں ہے تو بات مطلب کی خاطر ہے. عروات الوثقی اللہ کی مضبوط رسی, یہ وہ رسی نہیں جو ہم دیکھتے ہیں. مثال ہے, جو مثال ہوتی نا حقیقت کو سمجھانے کے لیے ہوتی, لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی. سمجھ جائیں رسی کا معنی کیوں, کیونکہ کئی دھاگے جب آپس میں مل جائے اس پر رسی کا اطلاق ہوتا ہے. یہ عروات الوثقی اللہ کی مضبوط رسی, جس کا ایک سرا معراج, دوسرا سرا غدیر. اب یہ رسی میں مشیت بھی لپٹی ہوئی ہے, امر بھی لپٹا ہوا ہے, ربوبیت بھی لپٹی ہوئی ہے, عبودیت بھی لپٹی ہوئی ہے, ازلیت کی معرفت بھی اسی میں ہے, معراج کے مقاصد بھی اس میں ہے, وجوب ولایت سے مشروط بھی اسی میں. کیا سن لیا, یہ کل ملا کر عروات الوثقی, یہ کل ملا کر عروات الوثقی. یہ مطابق امر و مشیت کسی مقام پر عمل کیا جائے تو سمجھنا یہ مطابق امر اور مشیت ہو رہا ہے. اور معراج میں ہوا کیا, امر بھی تھا, کس بات کا, ولایت علی کا. 120 مرتبہ ولایت علی کا امر نافذ کیا جا رہا ہے. وصیت, عہد, کیا ہے یہ, حکم ہے, حکم ہے. اور مشیت بھی ہے وہی مشیت. کب مشیت آئی اس کی معرفت کے حوالے سے ہمارے سامنے, تو کب مشیت چاہ رہی تھی امر کی منزلت بھی بتا دے, مشیت چاہ رہی تھی ولایت کا مقام بھی بتا دے, مشیت چاہ رہی تھی کہ وہ آئے جو مشیت کا تاج بھی ہو. بڑی توجہ سے, تاج مشیت بھی ہو, تاج مشیت بھی ہو. ارے آپ
مسلم ابن عقیل کے ماننے والے ہیں، جس نے رسول اللہ کے لیے سرزمین کوفہ پر کہا کہ وہ ہیں ان دونوں میں سے ایک اللہ کی مشیت کا تاج ہے، وہ محمد مصطفیٰ چچا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو ارادہ بھی معراج میں، مشیت بھی معراج میں، امر بھی معراج میں، اور یہ دونوں کے اظہار سے پہلے کسی کو قائم مقام اللہ نے کر دیا۔ اب ہم زیارت میں پڑھنے لگے السلام علی یا محل المعرفت اللہ، اللہ کے مقام معرفت پر بیٹھنے والا۔ کیا سن رہے ہو حضور؟ جسے سمجھ میں آ جائے سلام کرو، جیتے رہیں۔ امر بھی تھا، امر بھی تھا، مشیت بھی تھی، نفس بھی تھا، محبت بھی تھی، محبت بھی تھی، محبت بھی تھی، محبت بھی تھی۔ محبت ایک عظیم پیغام اور عظیم مقصد کا نام ہے، ما بین عبد و معبود، اور یہ محبت کی بنیاد پر عبادت کا، محبت کی بنیاد بر بنائے محبت ہے۔ محبت ہوگی تو اطاعت ہوگی، محبت نہیں تو اطاعت نہیں۔ جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی، فرما برداری بر بنائے محبت۔ اب ذہنوں کو اپنے روشن اور کھلے رکھیے گا، وہ عظیم پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ اگر معراج میں محبت کا وجود معراج سے ثابت نہ ہوتا تو اللہ اپنے حبیب سے سوال نہ کرتا۔ توجہ، بیٹھے ہیں، یہ نہ پوچھتا میرے حبیب قلب میں کس کی محبت بسا کر آئے ہو۔ تو بات سمجھ میں آئی، اللہ کی مشیت بھی محبت کی تائید میں، امر بھی محبت کی تائید میں۔ تو بے ساختہ مظہر مشیت، مظہر امر خدا نے کہا میں علی کی محبت رکھتا ہوں۔ اچھا خاموش کیوں رہا؟ کہ مشیت یہ سننا چاہتی تھی۔ توجہ، جسے سمجھ میں آ جائے، مشیت یہ چاہتی تھی کہ اپنے مشیت کو درکار تھا اپنے حبیب کی لباہ محبت سے قلب میں بسی ہوئی محبت کا نام بتا دے، قلب میں بسی ہوئی محبت کا نام بتا دے۔ پیغمبر نے بتا دیا، مشیت چاہتی تھی۔ بڑی توجہ سے ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں، مولا سلامت رکھے۔ جس کے قلب پر جس شے کا غلبہ ہوتا ہے وہ اپنے دل کی بات ضرور بتا دیتا ہے، اپنے دل کی بات خدا کے روبرو، کیونکہ کسی کا قلب خدا سے پوشیدہ نہیں ہے۔ خدا قلب کے احوال کو جانتا ہے، مالک جانتا تھا، پھر پوچھنا کس بات کی دلیل ہے؟ کا جو سوال ہے یہ امر سے بھی تعلق رکھتا ہے، مشیت سے بھی اس کا تعلق ہے کہ یہ محبت مرکز بنی ہوئی ہے۔ کوئی بندہ اپنے حق میں اس کی مشیت چاہتا ہے تو محبت اپنائے، امر تائید میں چاہتا ہے تو محبت اپنائے۔ اس محبت کے خاطر بھئی کئی بار محبت کا اظہار زمین پہ تو کر دیا تھا، کہاں کیا تھا؟ قلب میں خدا کی محبت بھی بستی ہے، اور خود علی فرماتے ہیں ایک وقت میں ایک قلب میں دو کی محبت جمع نہیں ہوتی۔ توجہ حضور جو بیٹھے ہیں میرے ساتھ بولے، ایک وقت میں دو کی محبت ایک قلب میں نہیں آتی۔ کہ اگر علی کی محبت ہے، توجہ حضور،
اللہ کی محبت تو ہونی چاہیے نا، ہے محبت؟ جواب کیا مل رہا؟ علی کی محبت۔ تو یہ جواب بتا رہا ہے جو علی کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت۔ مولا سلامت رکھے جسے۔ شب معراج، شب معراج، لیلۃ المعراج، اس کا جو دوسرا سرا ہے وہ غدیر، وہ جو عروات الوثقی اس کے مابین ہیں، اس میں مشیت بھی ہے، امر بھی ہے، محبت بھی ہے، ربوبیت کے معرفت ہے، عبودیت کی معرفت، سب ہے۔ یہ عروات الوثقی جس مقام پر پیش کی جائے اسے مقام غدیر کہتے ہیں، غدیر خم کہتے ہیں۔ اچھا غدیر کیوں کہتے ہیں؟ غدیر کا معنی کیا ہے؟ غدیر کا معنی ہے وہ تالاب جس کا پانی متحرک ہے۔ کیا سن رہے ہو بھائی؟ وہ تالاب جس کا پانی متحرک ہے، جمع ہوا نہیں ہے، جہاں تحریک ہو، متحرک رہے، یا غدیر ہے یہ تحریک جہاں سے پھر نافذ ہو یا پھر کربلا ہے۔ توجہ حضور، جہاں حرکت میں آئے، اگر حرکت نہ ہو، پانی جمع ہوا ہے، خود پانی مر جائے گا، اس کے سیلز ڈیڈ ہو جائیں گے۔ متحرک رہے، متحرک رہے تو وہ پانی میں حیات ہے، وہ دوسروں کو مستفید کرتا ہے۔ اس لیے غدیر کے مقاصد کو پورا کرنا تھا۔ خدا مشیت کو درکار نہیں تھا کہ وہ جمی ہوئی چیزیں جم جائے۔ میرے ساتھ بولے، جمی ہوئی چیزیں جم جائے۔ کہا ذات واجب چاہتی تھی، مشیت کو درکار ہے کہ متحرک ہو کر لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اسے غدیر کہتے ہیں، جو تالاب کا پانی جو متحرک ہو۔ اس لیے ہمارے ہر معاملات میں تحریک ہے، تفریحات پر اجر نہیں ہے، تحریک پر اجر ہے۔ توجہ حضور، تحریک یاد رکھے، تفریح نہیں ہے، یہ تحریک ہے۔ عزائے حسین، کربلا کے مقاصد، غدیر کے مقاصد، تحریک ہے، مومنٹ ہے، جہاں متحرک ہو، مقاصد جاری ہوتے رہے۔ امن و امان کی باتیں، توحید کی باتیں، نبوت کی باتیں، امامت کی باتیں، قرآن کی اہمیت، قرآن کی قدر و قیمت، قرآن کی معرفت، یہ ساری تحریک ہے، تحریک ہے، تحریک ہے، تحریک ہے۔ یہ سب کو مشیت نے ایک مقصد میں ڈال دیا، مشیت نے ایک مقصد میں ڈال دیا۔ جہاں ہزاروں کی تعداد میں ملکیت کی قوت کا اظہار کیا جا رہا تھا، سلطنت، روب اور دبدے کو بتایا جا رہا تھا، توجہ، اس مقام پر جب باطل بڑھ چڑھ کے بول رہا تھا، بس ایک وجود نے جواب دیا اور کہا لا تحمہو ذکرنا، واللہ لا تحمہو ذکرنا، اللہ کی قسم اے یزید تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ توجہ، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ کہاں آ گئے؟ تحریک بن کر۔ مشیت ہے، یہ مشیت کے کلمات ہے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ یہ مشیت کی ضمانت ہے، تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا۔ مشیت نے چاہا معراج میں بھی اس کا ذکر، مشیت نے چاہا پشت رسالت پر بھی اس کا تعارف، مشیت نے چاہا تعظیم کے وقت اپنی نبوت کے ذریعے سے مشیت نے جس وجود کی تعظیم کروائی، یہ مشیت کو درکار تھا۔ سواری بن گئے، مشیت کو درکار۔ سواری حرکت کر رہی ہے، مشیت کو درکار۔ سواری آواز نکال رہی ہے، جو مشیت کو درکار۔ کا نانا ہماری سواری بول نہیں رہی ہے، ہر سواری کی آواز ہوتی ہے کہ یہ مشیت کو جو درکار ہے وہی آواز نکلی۔
مشیت کو جو درکار ہے عبادت میں بھی عبادت امر خدا کا نام ہے. امر نے وہ جوہر عبادت کی معرفت کروائی جو مشیت کو درکار تھی. کہ کیا کیا؟ کہ عبادت کے وقت حسین کو دور نہیں رکھا. توجہ ہے مولا سلامت ہے کہ جسے سمجھ میں آ جائے. وہ منزل قریب ہو رہی ہے. معراج کا ذکر، امر و مشیت کا ذکر، معراج کا ذکر، ولایت کا ذکر. یہ شب معراج ہے. اس کے آثار کہاں کہاں رونما ہوتے رہے. شب معراج کے آثار جب شب عاشور میں منتقل ہو جائے، امر و مشیت الہیہ کہ معراج سے عکس کیے ہوئے آثار اس شب میں ڈھلنے لگے. وہ عارفین کو ہمارا سلام. توجہ حضور. کیوں کہ یہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بڑی توجہ سے ختم کر رہا ہوں بات کو، مصائب کی طرف آمدہ کرنا ہے آپ حضرات. ذہن میں رہے، ساری باتوں کو بھول جائے، لیکن عارفانہ کچھ باتیں آل محمد یہاں دیتے ہیں، آپ کی امانت سمجھ کے پہنچا رہا. یہ سب باتوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مشیت، امر، عبادت، ربوبیت، معرفت عبودیت، کلام اللہ کی معرفت اور قدردانی، توحید کی معرفت، تعلیمات نبوی کی معرفت. یہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے تو وہاں پر نصرت کو پیش کرنا ہے برائے امر اور برائے مشیت. توجہ. وہ معراج، وہ جو معراج ہے، ربوبیت و ولایت و مودت محبت وہی ہے. اس کے آثار بن کے جب لیلۃ العاشور، شب عاشور آئی تو کس مقصد میں ڈھل گئی؟ کہ یہ شب عاشور نصرت معراج کا ذکر ہے. معراج نصرت کا ذکر ہے. جو نصرتوں کی معراج تھی وہ کہاں ہوتی تھی؟ بڑی توجہ سے. معراج نصرت کی معراج کہاں ہوتی تھی؟ جس کی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہے. جس کی نصرت کرنا اللہ کی نصرت ہے، وہاں جمع ہو گئی شب عاشور، لیلۃ العاشور. تو جناب کمیل سے ایک عظیم مقصد زمانے قدیم میں پڑھا تھا، وہ آج سنا رہا ہوں، ذہن میں لکھ لیجئے گا. حقیقت کے متعلق معرفت چاہ رہے ہیں کمیل. میں تو 4 زینے چھوڑ دیا ابتدائی. تو حقیقت کیا ہے یا سیدی پوچھا کمیل نے. حقیقت کیا ہو؟ تو میرے مولا نے جواب دیا آخری، اطفى السراج غلبت الحقیق، یعنی چراغ کا بجھ جانا، حقیقتوں کا غالب آنا. حقیقتوں کا غالب آ جانا. پھر ایک جملہ ہے دوسری کتابوں سے کہ اندھیرا ہو جائے اور راز ان پر ظاہر ہو جائے. حسین نے اور اللہ نے، رسول اللہ نے بتایا جو اللہ کے ناصر ہوتے ہیں وہ حق کے دیدار کر لیتے ہیں. انہیں دنیا کے روشنی، چاند و سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشیت کو درکار ہے. وہ سورج اور چاند کی روشنی پر اکتفا نہیں کرتے، ان کی معرفت انہیں روشنی دیتی ہے اور وہ اسرار سے واقف ہوتے ہیں. اس لیے میرے مالک نے فرمایا، بڑی توجہ سے یہ جملہ دے رہا ہوں، کشف اللہ الغطاء عنہم، اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے. اللہ نے ان کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے تو ان تک اپنے خود کے منازل کو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے، مشیت کو جو درکار تھا وہ دیکھنے لگے، امر کو جو درکار تھا وہ دیکھنے لگے، اپنے منزل اور اپنے مقام کا مشاہدہ کرنے لگے. یہ ماحول تھا شب عاشور. توجہ حضور. انشاءاللہ خل پر لکھ لیجئے گا، اہل بیت اطہار کی تائید. یہ تو بہت ہے فضائل میں اور کچھ کہنے کا، میں
میں نے وقت اس لیے صرف کرنا ہے کہ ایک عظیم مقصد کی طرف آپ کو متوجہ کرنا ہے. وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ وہ مال مجلس ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے پہلے کہا. مال مجلس کیوں کہ میں نے پہلے کہا مال مجلس کیوں؟ اہل بیت فرماتے ہیں ہماری مودت بھی میثاق سے جڑی ہوئی ہے. مودت کا بھی میثاق، مودت کا بھی میثاق ہے، اور وہ مودت کا اظہار فرش عذاب، مودت کا اظہار آہ و بکا، مودت کا اظہار آنسو، مودت کا اظہار ماتم، یہ اظہار مودت کے منازل ہے. اور ان ماؤں کو ہمارا سلام جو اپنی اولاد کے لیے مودت کے معاملے میں معلمہ بن گئی، مدرسہ بن گئی. کہ یہ مودت کا مسئلہ ہے، مودت کا معاملہ ہے. وہ ماؤں نے اپنی ممتا کے آگے، مودت کے آگے اپنی ممتا کو مودت پر قربان کر دیا. کیا سن رہے ہو؟ اپنی ممتا کو مودت پر وار دیا. ممتا کیا کہتی ہے؟ تقاضا کیا؟ اولاد بچ جائے، اولاد سلامت رہے، اولاد پروان چڑھے. لیکن مودت کے آگے ماؤں نے اپنی ممتا کو نچھاور کر دیا. برائے اطاعت اللہ، برائے قربت اللہ، برائے حب اللہ. اور یہ ذریعہ سید الشہداء. شب کی بات سنو گے، آثار مصائب تم تک پہنچیں، آثار مصائب تم تک پہنچیں. شب عاشور یقین جانیے حضور حسین کے اصحاب عبادتوں میں مصروف. میں نے آغاز میں حدیث پڑھی جب آپ تشریف لا رہے ہیں. اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں عبادت عظمیٰ کا الہام کر دیتا ہے. اسے پتا چل جاتا ہے عبادت عظمیٰ کیا ہے. توجہ اس کی مشیت کو جو درکار ہوتی ہے نا، اس کے قلب میں عبادت عظمیٰ ڈال دیتا ہے، اس کے قلب میں عبادت عظمیٰ ڈال دیتا ہے، تو وہ عبادت عظمیٰ پر قائم ہو جاتا ہے. جتنی جس کی معرفت ہوتی ہے وہ اپنے معرفت کے حساب سے عمل کرنا دے. کوئی مائیت حجت خدا میں عبادت انجام دیتا ہے، کوئی حفاظت کے لیے سینہ سپر ہو جاتا ہے. کیوں کہ اللہ جس کے قلب میں عبادت عظمیٰ الہام کرتا ہے نا، ویسا ویسا عمل کرنے لگتے ہیں. اب جس کے قلب میں، جس کے رگو پے میں وہ خون دوڑ رہا ہو، اور یہ کسی روایت اور کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، خون کا اثر خون پر ہوتا ہے، وہاں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. خون کا اثر خون پر ہوتا ہے. جس کی جتنی رشتہ داری ہوتی ہے وہ اتنا قریب آتا ہے. کوئی مر بھی جائیں سب نہیں روتے، سب آ کر دلاسا اور پرسہ دیتے. جتنا جس کے قلب پر اتنا اثر ہوتا ہے، بر بنائے قرب کی بنیاد پر اتنا اثر ہوتا ہے. اولاد، رشتے، بھائی بہن، ماں باپ کا جتنی تکالیف اپنے خون پر ہوتی ہے اس کا اثر دوسرا خون محسوس کرتا ہے. یہ سارے رشتے، سب کچھ، ہر مقصد کربلا میں مل گیا. رشتوں کی پاسداری، پھر رشتوں کی قربانی، پھر ایثار، پھر محبت کا اظہار، برائے امر خدا، برائے مشیت خدا. حضور اب وہ منزل ہے، کیا کروں شہزادے کے کچھ فضائل پڑھنے کو دی چاہتا تھا، ہو سکتا میں لایا بھی تھا، یہاں تک آگے کافی وقت نکل گیا. 2 جملے ضرور کہوں گا. عالم اسلام بنی ہاشم کے خانوادے میں 4 ایسی شخصیتیں ہیں جس کو لوگوں نے امیر کہا. مسلم حسین کا سفیر بن کر کوفہ پہنچے تو مسلم کو دنیا امیر کہہ کر یاد کرنے لگی. اس سے قبل مومنین کا امیر ایک ہی تھا جس کو اللہ نے مومنین کا امیر بنایا، وہ آپ کا مولا علی. پھر مسلم نے سرزمین کوفہ پر کہا امیری امیری سید الشہداء، امام حسین کا نام ہے. شہداء، امام حسین کا نام ہے. پھر یہ امیروں کے ہوتے ہوئے تاریخ کو لکھنا پڑا قاسم امیر، امیر قاسم. اللہ اکبر، یہ تاریخ کا جملہ میں نے پڑھ دیا.
آپ نے والوں سے جناب قاسم کے فضائل بہت کچھ پڑھے، لیکن میں بہت کم پڑھوں گا اس سال، لیکن وہ پڑھوں گا کہ انشاءاللہ تعالی کل شب کے شہزادے علی اکبر سے فضائل منسوب ہو جائیں۔ میں نے کل اردو میں ایک جملہ کہا تھا کہ جس نے اللہ کے حبیب کی جنگ نہیں دیکھی، شجاعت نہیں دیکھی، وہ دیکھنے کے لیے آ گیا۔ کل سنا آپ نے بہت خوش ہو رہے تھے کہ علی کس کی شجاعت دیکھنے کے لیے آئے، کہ رسول اللہ کی شجاعت دیکھنے کے لیے کل سنا ہے نا۔ اور پھر جب قاسم کی شجاعت کی بات آئی، بخدا ممبر رسول کو گواہ بنا کر، بخدا مولا کی ولایت گواہ ہے، کوئی دروگوئی سے کام نہیں، کتاب کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ قاسم کی منزلت و مناقب و مراتب کے لیے لکھا یہ ہے تحریر میں، وَكَانَ قاسم ابن الحسن مظہر لِشُجَاعَةِ الحسن المجتبى۔ قاسم مظہر شجاعت حسن مجتبی تھے۔ جن آنکھوں نے حسن کی شجاعت نہیں دیکھی، حسن کیسے لڑتے ہیں، وہ مظہر شجاعت امام حسن ہے قاسم۔ حضور اگر اجازت ہے تو ایک عربی شعر جو لے کے آیا اور میں ختم کر دوں، زیادہ گفتگو آگے نہیں بڑھاؤں۔ اللہم صلی لکھا یہ جیتے رہیں۔ بل اشرق الکون بوجہ المضی، لیکن چمکے لیکن چمکے ضرور، کیسے؟ کون و مکان چمکے، کون و مکان چمکے، بوجہ المضی، جس کے چہرے کی ضیاء سے کون و مکان روشن ہو گئے۔ کیوں کون و مکان کیوں روشن ہو گئے؟ کیونکہ امر بھی ہے، مشیت بھی ہے۔ آگے کا جملہ سن لے، وَالْمَلَوْءِ الْعَالَى بِنُورِهِ يُضِيءُ، ملائی العالی منور ہو گئی جس کے نور کی ضیاء سے، وہ ہیں قاسم ابن الحسن۔ اب یہ جملے بغیر ترجمے کے بھی سن سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے قلب میں محبت بسی ہوئی ہے نا۔ اصل یہ کان نہیں سنتے، یہ یہاں جو کان ہوتے ہیں نا یہ سنتے۔ دل سے سننا چاہتے ہو تو سن لے، بدر الدجا فی افاق الکرامت، افاق کرامت میں قاسم بدر و دجا ہے، وشمس الضحی فی فلک الشحمت، جاہو ہشم کے آسمان پر، جاہو ہشم کے آسمان پر، حسب و نسب کے آسمان پر قاسم شمس الضحی کی منزلت رکھتے ہیں۔ میں نے شاعر کا شعر پڑھ دیا اور میں نے بات ختم کر دی۔ یہ تو غیر معصوم کا کلام ہے، اہل مودت سن رہے تھے۔ معصوم کا کلام کیا ہے؟ معصوم نے قاسم کے لیے کہا، یا ولدی یا جاسم انت علامت العقی، تم تو میرے بھیا کی علامت و نشانی ہو۔ نشانی کیوں مستعمل کرتے ہیں؟ جب کسی وجود کو پہچنوانا ہو تو اس کی نشانی لگائی جاتی ہے جس سے وجود پہچانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا کی نشانی ہے حسن۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، خدا کی نشانی ہے حسن۔ حسن کی نشانی کون ہے؟ قاسم۔ حضور سرکار کا خطبہ بھی انشاءاللہ پھر کسی دن، لیکن بہت اہم ترین باتیں ہیں وہ کر لوں تاکہ آپ حضرات لیلۃ العاشور کے آثار جو معراج کے مقاصد میں ڈھلے ہوئے، امر الہی اور مشیت الہیہ کے آثار جب
نصرت بن کے ابھر رہے تھے، تو یہ نصرت کو حسین کے اصحاب نے معراج نصرت بنا دیا. نصرت کی بھی معراج کر دی حسین کے ناصروں نے، کیونکہ مشیت بھی ہے، امر بھی ساتھ ہے. تو کیا کیا؟ سب تیار کر رہے ہیں اپنی ضمیر کو، اپنی روح کو، اپنے نفس کو آمادہ کر رہے ہیں. اصحاب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کل میں پہلے جاؤں گا، کل میں پہلے جاؤں. کوئی مسکرا رہا ہے، کوئی متبسم ہو رہا. ایک دوسرے سے کہہ رہے بھئی یہ عالم غربت میں، مصیبت میں مسکراتا کیوں ہے؟ یعنی جس کی جتنی معرفت تھی اس کا وہ عمل صادر ہو رہا. قاسم ابن الحسن ایک خیمے سے دوسرے خیمے. میں آپ کو بتاؤں طلائع گردی کون کرتا تھا؟ یعنی خیموں کے باہر کون ٹہلتا تھا؟ تاریخ گواہ ہے حضرت عباس کا ٹہلنا فوج آدھا کی تھا. جب خیمے حسین میں عباس تشریف لے گئے، علی اکبر لے گئے اور حسین موجود ہے. کافی دیر طلائع گردی کرتے ہوئے ایک ایک خیمے کے سامنے سے حسن کا لال ٹہل رہا. حسین کے خیمے سے آواز آئی، کبھی چچا عباس کی، کبھی بھائی علی اکبر کی، کبھی مولا حسین. متوجہ ہوئی، قاسم کی سماعت ہے. تو کیا سن رہے؟ عباس اور علی اکبر کے درمیان میں گفتگو ہے. توجہ ہے نا؟ عباس اور علی اکبر کے درمیان میں گفتگو ہے. تو عباس سے علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا سب سے پہلے میدان کارزار میں جاؤں گا، چچا آپ نہ جائیں. عباس کہہ رہے ہیں علی اکبر تم سے پہلے میں جاؤں گا. اب دونوں کے درمیان میں مکالمہ ہے. علی اکبر کہہ رہے ہیں چچا آپ نہ جائیے گا، آپ نہ جائیے گا. اگر آپ جائیں، اللہ اکبر، سنیں گے وجہ؟ آپ تو میرے بابا کی کمر کی طاقت ہو، آپ میرے بابا کی کمر کی طاقت ہو، میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی. عباس کہہ رہے ہیں اے قاسم تم تو میرے آقا مولا کی نور بصارت ہو، آنکھوں کا نور ہو. آؤ گے تو میرے آقا کی آنکھیں اللہ اکبر بے نور ہو جائے گی. تم تو میرے آقا کے نور ہو، نور چشم ہو. دونوں کی آوازیں قاسم نے سن لی. آنے سے پہلے آواز دی، اندر تشریف لے آئے. کہا چچا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا بھائی علی اکبر میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. دونوں کے قریب آئے اور وہ منظر یہ تھا، دونوں کو کرسی پہ بیٹھا ہوا پایا تھا. قاسم نیچے بیٹھ گئے، عباس کے زانوں پر ہاتھ رکھا، علی اکبر کے زانوں پر ہاتھ رکھا. کہا آپ دونوں نہ جائے، آپ دونوں نہ جائے. توجہ ہے نا؟ آپ دونوں نہ جائے. چچا آپ کے جانے سے چچا کی کمر ٹوٹ جائے گی. اے بھیا علی اکبر تو جانے سے تو تو نور نظر ہے. ہاتھ زانوں سے اور نیچے آئے، آہستہ آہستہ نیچے آئے. کیا سن رہے ہو؟ ساکھ سے لے کر تک آگے قدموں پر ہاتھ رکھا. کہ اب میرے سر پر دونوں ہاتھ رکھ دے، آپ دونوں نہ جائیں، مجھے جانے دے. آپ حسین کی کمر کی طاقت ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے جانے سے بھائی کی کمر ٹوٹ جائے گی. ایک مرتبہ کہا اکبر کے جانے سے بابا کا آنکھوں کا نور چلا جائے گا. اللہ اکبر. ایک جملہ تھا اکبر و عباس کو رلا گیا. ایک جملہ تھا حسین رونے لگے. کہا آپ دونوں نہ جائیں. کہا علی اکبر جائیں گے، حسین کا نور رخصت ہو جائے گا. عباس جائیں گے، کمر ٹوٹ جائے گی. کہا اے چچا بھائی میں یتیم ہوں. کوئی رو سکتا ہے تو اس جملے میں رو لے. واہ غربتا، اس جملے پہ رو لے. واہ محمدہ. بس آپ کا بھلک کر رونا اس بات کی طرف مجھے کہنے پر مجبور کر رہا ہے، پردے کے کسی گوشے میں
سیدانیہ تشریف لائی ہے، ایک بی بی ضرور تشریف لائی ہوگی، اللہ اکبر، جو ام فروا ہے، ام فروا ہے۔ آج رونا اس لیے ہے حضور کیونکہ قاسم کے مصائب کے ساتھ ایک بیوہ ماں کی مصیبتیں بھی شامل ہے۔ کیا سن رہے ہو زادارو؟ اللہ اکبر۔ بس یہ گریہ خیمہ حسین سے بلند ہوا، حسین نے کہا میں تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتا، جب بھی میرے بھائی کو یاد کرتا، زیارت کا مشتاق ہوتا، اے بیٹے قاسم میں تیرے چہرے پر نظر کر لیتا، جب بھی بھائی حسن کی یاد زیارت سے مشرف ہونا چاہتا تیرے چہرے کو دیکھ لیتا، میں تجھے مرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ روتے ہوئے ماں کی خدمت میں آئے، اللہ اکبر۔ آپ سنتے ہیں نا مصائب، روایت موجود ہے، سر تسلیم کم ہے ساری روایتوں، اہل مودت کے درمیان میں مصائب پڑھ رہا ہوں، اور یاد رکھیں جو سننے کے لیے آئے ہیں اتنا سنو، بہت سارے حضرات صبح سے مصروف ہے۔ کس بات میں مصروف ہے؟ کس بات میں؟ رقوں میں لکھا جا رہا ہے، بلایا جا رہا ہے، ایک غریب کی شادی کا ماتم ہے، آئیے، ایک غریب کی شادی کا ماتم ہے، آئیے۔ کہ یہ دو مقصد ایک جگہ کیوں کر جمع ہو سکتے ہیں؟ شادی اور ماتم۔ شادی خوشی کے پیغام کا نام ہے، لیکن کائنات کی انوکھی شادی ہوئی جو 1400 برس سے جس کا غم رلا رہا ہے۔ لو بھائیو، جس کے منتظر تھے آپ، وہ منزل آ گئی، جس کی شادی کا سامان آ رہا، مہندی قاسم ابن الحسن کی آ رہی، قاسم کی مہندی آ رہی ہے۔ میں ایک سوال کروں، شادی میں آنے والوں کو، ساتھ رہنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ دلہا کے ہمراہ جو ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ باراتی کہتے ہیں۔ کسی کے ماتم میں، سوگ میں آنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کسی کی عزا میں شامل ہونے والوں کو عزادار کہتے ہیں۔ یہ سامان، شادی کا سامان، مہندی کا سامان، تو اتنا پوچھوں میں، خدا نہ کرے اور ہو بھی نہیں سکتا کہ کوئی کسی کی شادی میں سیاہ لباس زیب تن کر کے جاتا ہو، لیکن حسن کا لال اتنا غریب، وہاں محمد قلت ناصرہ، شادی ہمیشہ پیغام مسرت ہے، پیغام خوشی ہے، پیغام غم نہیں ہوتی، لیکن 1400 برس سے، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار کا روئیں گے، سارے احساسات جاگیں گے۔ سوال کروں، جنہیں خوشی کے موقع پر خوش ہونے نہیں دیا گیا، غم کے موقع پر رونے نہیں دیا گیا، نہیں، احساس اگر آ جائے، ذہن میں آ جائے، خوشی کے موقع پر روتے رہیں، اور جو غم کے موقع پر جنہیں رونے نہیں دیا گیا، اس گھر کا ماتم عزادار ہو۔ شادی ہو تو رہی تھی، لیکن الاتش کی صداؤں میں، الاتش کی صداؤں میں گریہ بلند ہے۔ کبھی جناب ام فروا کے حجرے سے رونے کی صدا ہے، اللہ اکبر۔ خیمہ سادات میں گریہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، الاتش کی صدائیں بلند ہو رہی۔ سلام عزم حسین ابن علی پر، میرے آقا مولا کے اس فیصلے پر ہمارا سلام کہ امام علی مقام نے اپنی بیٹی کا بہار رچایا۔ مشہور دو وجہ ہوئی ہے کائنات اسلام میں کہ جہاں پیاس کا عالم، غربت و مصائب کا عالم، دشت قتال سے لاشیں آ رہی ہو، وہاں حسین نے بیٹی کا عہد کیا
یقیناً مشہور ہے کائنات دو وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ دستور عرب میں کسی قبیلے میں شادی ہو جائے تو جنگ ملتوی ہو جاتی ہے. دوسری وجہ بڑی قیامت کی ہے، اگر کوئی بیوہ ہو جائے شریعت کا حکم ہے کہ بیوہ کی عزت و توقیر کیا جائے. حسین کی اس بیٹی کا نام فاطمہ. کیا سن رہے ہو زادارو؟ واہ محمد. حسین چاہتے تھے کہ بلوے عام میں نہ آئے، بیوہ کا احترام ہو چکی. من لیجیے سے سمجھ گیا. ماتم کریں، آج ماتم کرنا ہے ہمیں. آج قاسم کے مصائب سننا ہے تو ماتم و گریہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ اس بات کا خیال رکھے خدا نہ خواستہ کسی کا چہرہ رونے والا نہ بن جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی آنکھیں خشک ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی آوازیں بلند نہ ہو. اتنا یاد رکھیں وہ غریب خانوادہ ہمیں دیکھ رہا ہے، کسی کے چہرے پر نظر پڑ جائے ہم کیا جواب دیں؟ ارے سن کر بھی رونا عارفین کا شعار ہے. جو اہل مودت ہوتے ہیں نا، سننا کافی ہوتا ہے، سن لے تو قیامت ہے. اللہ اکبر. عزادارو وہ مصائب کا آغاز کر رہا ہوں. بار بار اذن وقا شہزادہ طلب کر رہا ہے، حسین روک رہے ہیں. ماں کے خدمت میں حاضر ہوا، ماں سے ہم کلام ہوئے، شرف کلام حاصل ہوا. کربلا کی مائیں ہیں، اپنے بچوں کو حسین پر قربان کرنے کے لیے تیار کر رہی. اللہ اکبر. عزیزو سنیں ماں کا عزم اور ماں کا کلام. بیٹا قاسم، کل صبح کا سورج نمودار ہو جائے، سب سے پہلے دشت قتال میں اپنے آپ کو حسین پر قربان کر دینا، حسین کو قربان کر دینا. کیونکہ مالک کل پیاسا ہے، جس کی پیاس کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، جس کی غربت بڑھتی جا رہی ہے. کہ بیٹا قاسم دیر ہو جائے، ماں کا خیال رکھیے گا کہ ایسا نہ ہو حسین کی ماں کے سامنے رسوا ہو جائے. کل کو دادی پوچھے میں فرما کیا میرے بچے حسین سے جو پہنچے مصائب کے اسرار سمجھتے ہیں. نگاہ فاطمہ میں بیٹا مجھے سرخرو کرنا. اما تاتن سمن، اما تیرا حکم سر آنکھوں پر. کہ میرے لال ماں کا حکم یہ بھی ہے. دیکھیں حضور ممتا اور مودت کیا ہوتی ہے، ممتا اور مودت کیا ہوتی ہے. یہ ماں نے ممتا کو مودت پر صدقہ کر دیا کہ بیٹا قاسم حسین پر اپنی جان نچھاور کر دینا، حسین پر جان نچھاور کرنا، نصرت کے لیے جانا، واپس زندہ پلٹ کرنا آنا. اب ماتم کرنے کے لیے آیا ہے، یہ جملے پر روئے گا. ماتم کرو، ماتم کرو. تمہارے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ام فروا کے ہاتھ کربلا کے بعد باندھے گئے کہ قاسم کا ماتم نہ کر سکی. وہ خانوادے پر رونے کے لیے آئے ہیں. سیدانیوں کے سروں پر نیزے مار کر حسین پر رونے نہیں دیا تھا. تم تو سائے کے نیچے بیٹھ کر رو رہے ہو. عزادارو آل محمد کے چاہنے والے مجھے معاف کرنا. ماں نے کہا بیٹا قاسم نصرت کے لیے جانا، زندہ واپس نہ آنا. تاتن سمن، اماں تیرا جو حکم ہے، اماں تیرا جو حکم ہے، اماں تیرا وعدہ پورا ہوگا. اماں اماں زندہ کیا، میں جب واپس پلٹوں گا اماں تیرا لال تجھ سے وعدہ کر رہا ہے جو پہلی محرم سے اب تک نہ رو سکا، اس جملے پر روئے گا. اماں اماں واپس تو کیا، جب واپس آؤں گا اماں تو پہچان نہ سکے گی. اماں وہ محمد قلت ناصرہ. عزیزو حسین نے اذن جہاد دیا،
شہزادہ رخصت ہو رہا ہے، 3 منازل حسین کی غربت کا اعلان کر رہی ہے۔ حسین پر غشی طاری ہوئی 3 مراحل پر، ایک عباس کی شہادت پر، دوسرے علی اکبر کی رخصتی پر، تیسرے قاسم کی رخصتی پر غشی طاری۔ قاسم کی رخصتی پر غشی طاری، سینے سے سینہ لگایا، باہوں میں باہیں ڈالے، دونوں چچا بھتیجے بہت گریہ کرتے کرتے غشی طاری۔ جب غش فاقہ ہوا، حسین نے پھر دیکھا، چہرے قاسم کی طرف دیکھا، چہرے قاسم کی طرف دیکھا، گریہ کیا۔ لکھا ہے تاریخ کے جملے، حسین نے ایک کپڑے کو، سن سکتے ہو تو سن لو، وَجَعَلَ لَهُ صَوْبًا حِصَّةَ الْوَاحِدَةِ لِإِمَامَتِهِ، ایک سیرے کو کپڑے کے قاسم کے سر پر امامہ باندھا، وہ نفسها بصورت الکفن، گلے میں بصورت کفن پہنایا، ایک چادر کا ایک سرا اپنے بھتیجے کے سر پر امامے کی شکل میں باندھا، دوسرا کفن کے طور پر پہنایا۔ حسین کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ اصحاب نے پوچھا، مولا جتنے شہید گئے ہیں آپ نے کسی کے گلے میں کفن نہیں پہنایا، رونے کے لیے آئے ہو، کسی کے لیے کفن نہیں پہنایا؟ یہ سوال آپ نے اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے۔ بس اتنا بتا دوں، ہر شہید کربلا کا خیمگاہ سے رہا ہوا نکلا، خیمگاہ سے جیسے ہی چلا، جیسے ہی خیمگاہ سے نکلا، سبوں کے جسم پر زرہ تھی، جنجو لباس تھا، سر پر قود تھا، لیکن قاسم کے سر پر قود نہیں تھا، نہ زرہ تھی۔ کیا سن رہے ہو آزادارو؟ سر کا قود کیا کرتا ہے؟ سر پر جب ہتھیار سے حملہ ہو، خود حفاظت کرتا ہے۔ قاسم کے سر پر قود نہیں ہے، امامہ ہے کپڑے کا۔ واہ محمدہ خلت ناصرہ، حسین نے وداع کیا، میدان کارزار میں آئے، ہاشمی شجاعت کے جوہر دکھائے، پسر سعد کے خیمے تک جا پہنچ، آواز ہی نکلا تو اس سے میں سوال کرنے کے لیے آیا، کانپتا ہوا آیا، کہ کیا چاہتے ہو؟ میں تجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا۔ سوال سنو گے؟ قاسم نے پوچھا، کیا تیرے لشکری فوجی پانی پی چکے، سیراب ہو چکے؟ کہاں ہم سب سیراب ہو چکے۔ پھر قاسم نے سوال کیا، کیا تیرے گھوڑے، کیا تمہاری سواریاں، جانور کا سب کے سب سیراب ہو چکے؟ قاسم کے چہرے پر جلال و غضب نمایاں ہوا، پوچھا کہ وہ پانی پیے جو جانور ہیں، تیرے جانور سیراب ہو جائے، جو مالک کوثر ہے وہ پیاسا رہ جائے۔ اب جو غضبناک ہو کر حملہ کیا، میمنے پر حملہ، میسرے پر حملہ، قلب لشکر پر حملہ، آواز نجیز برد ہوئی کہ ہاشمی جوان سے ایسے جنگ نہیں لڑی جاتی، کہ نہ میمنہ رہا، نہ میسرہ رہا، نہ قلب لشکر رہا، چاروں طرف سے حسن کے لال کو گھیرے میں کہیں سے تیر برسائے جاتے۔ ماتم کرو، قیامت کا وقت ہے، قیامت کی منزل ہے زیادہ۔ اجرکم عند اللہ، اجرکم علی رسول اللہ۔ دست ادب جوڑ کر میں وہ مصیبتیں سنانے لگا، قاسم پر تیر برسانے لگے، قاسم پر تیر برسانے لگے، اور کسی کو موقع ملا قاسم کے قریب آنے کا، چند آدمیوں کو قریب آنے کا موقع ملا، قریب آ کر اتنا قریب آ نہیں پا رہے تھے، لیکن قریب ہی سے جن کے ہاتھ نہیں پہنچتے تھے، اتنا قریب آ کر شہزادے پر پتھر برسانے لگے۔
واہ محمد سننے کے لیے آئے ہو تو سنیے. شیبہ شامی اس ملعون نے آل محمد کو بہت رلایا. خیمے سادات میں سیدانیاں روئی. اس ملعون نے ظلم کیا کیا؟ شہزادے کے پشت پر ایسا نیزہ مارا جو شکم کی جانب سے نکلا. بھوکا پیاسا شکم چاک ہو گیا. سعید بن عامر نے شہزادے کے سینے پر حملہ کیا. ابو ایوب غنوی نے شہزادے کے پہلو پر مارا. واہ محمد قلت ناصرہ، اللہ کرے تم صبر کر لیں. ایک ایسا ہتھیار ہے دو ماؤں کو بہت رلایا ہے، آل محمد کو بہت رلایا ہے، جو کربلا میں استعمال ہوا اسے کہتے ہیں گرز. جو رونے کے لیے آیا میری طرف دیکھے، اسے کہتے ہیں گرز. ایک بھاری بھرکم گول لوہے کی شکل جس میں کیل موجود ہوتے ہیں. اگر گھوڑے کی پشت پر مارا جائے، کمر کمیدہ ہو جائے. قاسم کے سر پر گرز جب مارا گیا، ماتم کرو عزادارو. قاسم کے سر اقدس پر گرز آہانی مارا گیا. زمین کربلا پر نوش آیا. بس ایک ہی آواز نکلی، یا ماں ادرکنی، چچا میری مدد کو آنا. اللہ اکبر. بڑی قیامت ہوئی. حسین نے آواز سنی، اجرکم عند اللہ اجرکم علی رسول اللہ. حسین پہنچ رہے، حسین پہنچ رہے. ادھر حسین، روایت کہتی ہے اتنی تیزی سے چلے شاہ والا، اتنی تیزی سے چلے، بڑی تیزی سے پہنچے. آواز دینے والے کو کہاں پاتے؟ توجہ، یہ قیامت کا منظر ہے جسے پہ سمجھ میں آ جائے. آواز دینے والے کو کہاں پاتے؟ جو گھوڑے پر گیا گھوڑے پر نہیں نظر آیا. ہر جانب لشکر کے صفوں میں دیکھا، نظر نہیں آیا. ہر جانب دیکھ رہے ہیں، ہر جانب دیکھ رہے ہیں، نظر نہیں آیا. یہ تو حسین کا حال غربت سن رہے ہو، لیکن جو زمین کربلا پر آیا اس کا حال کیا ہوا؟ اللہ اکبر. عرب کے گھوڑے سننے کے لیے آیا ہے. عرب کے گھوڑے جس کے پاؤں کا وزن میں نہیں بیان کر سکتا، اس پر نال لگی ہوئی، لوہے کی نال، ایک ایک پاؤں اگر. اور وہ شہزادہ آیا جس کے جسم پر زرا نہیں، نہ سر پر خود ہے. ادھر کے بھاگی ہوئی فوج، گھوڑے جب پلٹے، قاسم کے جسم سے روتے ہوئے. واہ محمد، یہی سوء ادب ہے، یہی سوء ادب ہے. سنبھالو اپنے آپ. یہی سوء ادب ہے قاسم کے جسم کو پامال کرتے ہوئے. اور 10 محرم کے بعد جن کے لاشوں کو پامال کیا گیا تھا وہ قتل ہو چکے تھے، شہادت ہو چکی تھی. ہائے جسے پامال کیا جا رہا ہے اس کی زندگی میں پامال. حسین جب پہنچے اپنے آبا کو کربلا پر، قاسم کے جسم کے ٹکڑے. واہ محمد. جب کسی کو گود میں اٹھایا جاتا ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں، ہاتھ دراز ہوتے ہیں، لیکن قاسم کا جب لاشا اٹھایا ہاتھ دراز نہیں، ہاتھ قریب آ گئے، بس ایسے پکڑے ہوئے. واہ محمد. خیمے سادات میں قاسم کا منقسم لاشا، ماں سے کیے ہوئے وعدے کی تکمیل.